السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی نعت پاک سماعت فرمائیں. وہاں کی فقیری ہے رش کے امیری، وہیں پر بسر ہو میری زندگانی. اے اللہ پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ ساقی وہ کوثر کی گلیاں، وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ ساقی وہ کوثر کی گلیاں، وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہر سو، ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبو، ابھی تک کرم کی گھٹاؤں کے منظر، ابھی تک وہی رتے ہے صدیوں پرانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. وہاں چار سور رحمتوں کے اجالے، وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے، وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت، وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت، وہ ایسی زمین آسمان جس کو چھومے، جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. جو ظالم تھے ہر ظلم ان سے چھڑایا، جو ظالم تھے ہر ظلم ان سے چھڑایا، کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا، وہ محتاج جن کے نہیں تھے ٹھکانے، گلے سے لگایا انہیں مصطفیٰ نے، جہاں پر غریبوں کو عزت ملی ہے، یتیموں نے پائی وہاں شادمانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. ہے لمحہ
فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود بھی کہنا ہے اپنی زبانی، ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی، مجھے خود بھی کہنا ہے اپنی زبانی، کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں، کہاں تک میں حالات اپنے سناؤں، اے باد صبا ساتھ اپنے اڑا کر وہی مجھ کو لے چل، بڑی مہربانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت ہمارے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 کے تعلق سے باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے یہ آیت نمبر 14 آپ کے سامنے شروع کی تھی۔ اس آیت پاک کا کیا مضمون ہے وہ گزشتہ ہفتے پورا تقریباً آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر منافقوں کی ایک حرکت ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اکیلے میں پہنچتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا انا معکم، تو ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ نے شیاطین فرمایا ان کے رہبر اور ذمہ داروں کو، کہ جو ان کے رہبر اور بڑے اور ذمہ دار ہیں وہ سب شیطان ہیں، اور شیطان کے تعلق سے بتلایا کہ ان کے رہبر جو حضرات تھے ان میں مخصوص 5 آدمیوں کے نام ذکر کیے تھے، اور پھر اس کے بعد لفظ شیطان کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں عرض کی تھی کہ دین اور اسلام کے اندر اور شریعت کے اعتبار سے شیطان کی کیا حقیقت ہے اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں اور آپ کو اس کی اصلیت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔
گزشتہ ہفتے کے پروگرام کے بعد میں چونکہ لفظ شیطان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی تھی، تو لوگوں نے کچھ اور مزید باتیں بھی ان کے تعلق سے معلوم کی، تو سوچا کہ پہلے ان کی وضاحت یہاں پر ہو جائے، اس کے بعد ہم اور آپ آیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے بہت سارے رفقا نے اس چیز کی یاد دہانی کی کہ گزشتہ ہفتے شروع میں تقریباً آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ ان حضرات کو جو چیز سب سے پسندیدہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کا ذکر صراحتاً نہیں آیا تھا، اور اس کے نہ آنے کی وجہ بنیادی کیا تھی، اس کے لیے ایک تفصیلی واقعہ تھا، اخیر میں وقت کم تھا اور واقعہ طویل تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو پینڈنگ میں رکھتے ہیں اور آئندہ ہفتے آ جائے گا، اس کی بھی انشاءاللہ قضا ہونی ہے۔ فی الحال ان کے تعلق سے ایک دو اہم اور ضروری باتیں جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ پہلے عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنا ہوگا کہ فلاں گھر میں جنات کے اثرات ہیں، یا وہ گھر ہے وہاں پر جن لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے کثرت کے ساتھ میں سنا ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں ایسی شکایتیں کثرت کے ساتھ سننے میں آتی رہتی ہیں۔ اللہ نے کیا معاملہ رکھا ہے؟ کیا واقعی جنات گھروں کے اندر رہنے والوں کو پریشان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر واقعی میں کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے پریشان کرنے کی؟ وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے عجیب بات تحریر فرمائی ہے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مکان تھا ان کے محلے میں اور علاقے میں، اور اس مکان کا معاملہ عجیب تھا۔ جب بھی کوئی آدمی وہاں پر آ کر کے رہتا اور رات گزارتا، اور پوری فیملی آتی اور رات گزارتی، جب اگلا دن ہوتا اور صبح ہوتی تو ایک نہ ایک کا انتقال ہو چکا ہوتا تھا۔ تو وہ مکان ہر آدمی، ظاہر سی بات ہے کسی ایک کے ساتھ میں رات میں معاملہ ہوتا اور اگلے دن سب لوگ چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ یہ پریشانی وہاں پر چل رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھوڑے دن تک تو لوگ آتے رہے، جنہیں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہاں کیا معاملہ چل رہا ہے، وہ آ جاتے، لیکن جب نقصان ہوتا تو چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک نوجوان آیا اور اس نے محلے والوں سے کہا کہ ذرا مکان کرائے پہ چاہیے اور اکیلا رہوں گا۔ محلے والوں نے کہا کہ بھائی مناسب نہیں ہے تمہارے لیے، صاف صاف تو نہیں بتایا لیکن کہا مناسب نہیں ہے، مت رہو اس کے اندر۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اسی میں رہنا ہے، کر دیا حوالے۔ اب اگلے دن صبح کو سارے آ رہے ہیں کہ دیکھ کر کے آئیں کہاں پہ مرا پڑا۔ گھر میں آ کے دیکھا تو کہیں بھی نہیں مل رہا، وہ تو آنے کے بعد میں دیکھا تو مسجد کے اندر صف اولی میں آرام سے فجر کی نماز کے لیے تیار بیٹھا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ محلے والے سوچ رہے تھے کہ اب اکیلا ہے، اس کے مرنے کی تو خبر بھی نہیں ملے گی، لاؤ ہم ہی جا کر کے چیک کرتے رہے، اور وہ بیچارہ ان سے پہلے مسجد کے اندر آیا بیٹھا ہے۔ ایک رات ہوئی، سوچنے لگے کہ کیا معلوم یہ گیا ہی نہ ہو رات میں، اگلے دن تھوڑا اور جلدی آئیں گے، دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اگلے دن صبح سویرے پہنچ گئے۔ لوگوں کو اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کے واقعات کی فکر رہتی ہے، اس گھر میں کیا ہوا، اس گھر میں کیا ہوا۔ وہاں سے لڑنے کی آواز آ رہی تھی، کس کس میں لڑائی ہوئی آپس میں۔ ان ٹینشنوں میں ہمارا معاشرہ زیادہ رہتا ہے، تو لوگ بے چین تھے کہ کیا ہوا اس گھر کے اندر، پتہ کریں۔ اگلا دن آیا، اگلے دن سارے اور جلدی پہنچ گئے، جا کر کے دیکھا وہ نوجوان آرام سے صحن کے اندر بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ کیا معاملہ، اس کا نمبر کیوں نہیں آ رہا۔ بہت پریشان رہے۔ خیر وہ رہتا رہا وہاں پر، کافی وقت اس نے گزارا، اور جب 1-1.5 مہینہ وہاں رہ لیا، اس کے بعد کہا کہ بھائی میں جس لیے آیا تھا کام ہو گیا، میں رخصت ہو رہا ہوں۔
جب جانے لگا محلے والوں نے کہا کہ حضرت آپ جا تو رہے ہیں لیکن اللہ کے واسطے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس مکان میں 1-1.5 مہینہ رہ گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، کچھ نظر نہیں آیا، آپ کو کوئی معاملہ نہیں پیش آیا۔ اس نوجوان نے عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ نہیں ہوا تھا میرے ساتھ میں، اور جب میں پہلی رات میں آیا تو اخیر رات میں اٹھا اور وضو کی اور تہجد کی نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ سامنے جو کنواں بنا ہوا ہے اس کے اندر سے ایک شخصیت باہر آئی، جو بھی کچھ تھا وہ کہنے لگا ایک جن کی شکل میں، انسان کی شکل میں جن باہر آیا کنویں سے۔ اب جیسے ہی وہ باہر آیا اس نوجوان کی نظر پڑی، کہنے لگا مجھے ڈر لگ گیا اور میں قرآن بند کر کے بھاگنے لگا۔ تو اس نے آواز لگائی کہ بھائی رک جاؤ، ایک بات سن لو۔ یہ رک گیا، اس نے کہا بتائیں؟ کہنے لگا کہ دیکھو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ یہاں اس گھر کے اندر اس کنویں کے اندر رہا کرتے ہیں اور لگاتار کئی مہینوں سے یہاں پر لوگ رہنے کے لیے آ رہے تھے، ہمارا پورا خاندان بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگان دین ہے اور سارے کے سارے اللہ والے، لیکن یہاں پر جو لوگ رہنے آ رہے تھے وہ رات میں آ کے گانا بجانا کرتے تھے، کوئی آ کر کے راتوں میں شراب پیتا تھا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور ہم انہیں ختم کر دیتے تھے۔ تو ہماری طرف سے جو انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، کہا کہ تم تو ماشاءاللہ ساری رات آرام کیے، صبح میں اٹھ کر کے تم نے تہجد پڑھی اور اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ہم تمہیں ختم نہیں کرنے آئے بلکہ ہم تم سے قرآن پڑھنے آنا چاہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے وہاں پہ تحریر فرمایا کہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ بعض مرتبہ گھروں کے اندر جو یہ پریشانی آتی ہے کہ یہاں پر کچھ اثر ہے، یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے جو ہمیں ستا رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، وہ بعض مرتبہ کچھ اور نہیں ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں جو ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہے اس سے کسی مخلوق کو اذیت پہنچ رہی ہے اور وہ پریشانی میں مبتلا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آدمی کو عاملوں کے پاس میں جانے کے بجائے اپنی زندگی کے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اعمال کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے حضرت کے پاس میں ایک آدمی آ کر کے بتانے لگا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے اور سارا گھرانہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، پھر بھی اثرات نہیں ختم ہو رہے، گھر سے پریشانیاں قائم ہیں ساتھ میں۔ حضرت نے عجیب جملہ فرمایا، حضرت نے کہا گھر میں ٹی وی بھی موجود ہے؟ اس نے کہا جی حضرت ٹی وی رکھا ہوا ہے، نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی چل رہے ہیں، تہجد بھی چل رہی ہے، وظیفے بھی چل رہے ہیں اور ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے شیطانوں کا پٹارا تو گھر میں رکھ رکھا، پھر شیطان کہاں جائیں گے؟ تو آدمی جائزہ لے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ ہم میں نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں آتی ہوں گی، تو ہم ادھر ادھر نہ پریشان ہو، پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم شریعت کے خلاف تو نہیں ہیں۔ چنانچہ عجیب معاملہ تحریر کیا ہے کہ ایک شاعر تھا جرجان نامی شہر کے اندر، یمن اور مصر کے قریب ایک شہر ہے، ان ملکوں کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے جرجان، وہاں کا رہنے والا ایک شاعر، اس کی بیوی پہ جنات آ گئے، بیوی کے اوپر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس پر جنات آ جاتے ہیں پھر وہ اس آدمی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے ہیں، آرام سے سوال جواب بھی ہوتے۔ اس شاعر نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے ساری مخلوق میں میری بیوی ملی تھی سوار ہونے کو، اس پر کیوں آیا ہے تو؟ اس کا عجیب جواب علماء کرام نے نقل کیا، کہنے لگے کہ اس نے یہ جواب دیا کہ تمہاری بیوی کثرت کے ساتھ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، اس لیے سوار ہوا ہوں، اس کے بال کھلے رہتے ہیں اکثر،
خواتین ہماری بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، وہ خاص طور سے توجہ دیں کہ یہ بالوں کی نمائش کر کر کے اور یہ حرام کاریاں کر کے نہ جانے کتنی آفتیں تو ہمارے عمل کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ اور جب یہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، آدمی یہ نہیں دیکھتا میرا عمل کیا تھا، کیا پتہ کرتے ہیں یہ بتاؤ کرایا کس نے ہے ہمارے اوپر، فوراً ہمارا ذہن اس طرف چلتا ہے۔ ایک بار کو اپنا عمل بھی چیک کرنا چاہیے کہ یہ بے برکتی اور پریشانی کہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے تو نہیں آ رہی۔ اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، اگر ہمارا عمل مضبوط ہے، عمل ہمارا اور آپ کا صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین کے شر سے خاص حفاظت کرتے ہیں۔ دعاؤں کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، کہیں نہ کہیں ہم غلط چل رہے اس لیے پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کی بہت ضرورت کی ہے، اس لیے آج سب سے پہلے یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ شیاطین کے تعلق سے آدمی یہ بات ذہن میں رکھے کہ ان کے اثرات ہو سکتے ہیں، کہیں پر بھی پریشان کر سکتے، لیکن پریشان کرنے کی وجہ سب سے بنیادی ہماری بدعمالیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتے۔ ورنہ جنات کہاں پر موجود نہیں ہوتے؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر جنات موجود نہ ہوں؟ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ دارالعلوم میں حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ بھائی جب میرے سامنے آ کر کے بیٹھا کرو تو سامنے کی تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دیا کرو، تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑا کرو، وہاں نہ بیٹھا کرو۔ طلبہ کو تھوڑا دور سے بٹھاتے تھے، بالکل قریب نہیں کراتے تھے آگے۔ کسی صاحب نے وجہ پوچھی، حضرت نے فرمایا یہاں پر دوسری مخلوق آ کر کے حدیث کا سبق سنتی ہے۔ اللہ نے ان کے اندر بھی سارے نظام رکھے تو آدمی ایسے عمل نہ کرے جس سے ہمارا نعوذ باللہ ان سے کوئی مسئلہ ہو اور پھر ہم پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو کر کے پریشان ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی چیز آج کے تعلق سے جو عرض کرنی تھی وہ یہ اہم بات ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمیں کچھ اثرات محسوس ہو یا اس طرح کی پریشانیاں سامنے آئے تو اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے تاکہ ایسی پریشانیاں سامنے نہ آئیں۔ اس کے بعد آگے چلیے، اگلی چیز آپ نے سنا، گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے ان کے یہاں پر عمریں بہت لمبی لمبی رکھی، چنانچہ ان کی عمروں کے بارے میں ایک بہت تاریخی چیز ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ کو میں نے آخری صحابی کے بارے میں بتایا تھا کہ جنات میں جنہوں نے حضور سے ملاقات کی اور ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے تعلق سے واقعہ تو آ گیا تھا لیکن نام اور ان کی وفات کا سن بھی بتا دوں تاکہ آپ کو ان کی عمر کا اندازہ ہو جائے۔ چنانچہ علماء نے تحریر فرمایا کہ یہ جو آخری صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے ان کا اسم گرامی اور ان کا نام جو تھا وہ تھا نام ان کا عثمان۔ کیا تھا؟ آپ مجھے نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی انہی ہے۔ تو اس آخری صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہے، آخری جن صحابی، کیا نام بتایا؟ عثمان، اور ان کے والد کا نام صالح، عثمان بن صالح، یہ نام ہے اس آخری انسان کا جناتوں میں جنہوں نے حضور سے ملاقات کی اور وہ سب سے اخیر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ عثمان بن صالح یہ نام ہے ان کا، اور ان کے انتقال کا سن کیا ہے؟ علماء نے تحریر فرمایا کہ ان آخری جنات کے انتقال کا جو سن ہے وہ سن 219 ہجری۔ کون سا؟ 219 ہجری۔ انسانوں میں جو آخری صحابی ہیں، آخری صحابی انسانوں میں، ان کے انتقال کا سن ہے 110 ہجری۔ انسانوں میں آخری صحابی کون سا سن؟ 110۔
اور جنات میں جو آخری صحابی جن ہے ان کے انتقال کا سن 219 ہجری، یعنی تقریباً 110 سال، 109 سال تقریباً یا 10 کے قریب. تو یہ اتنا آگے تک پہنچا ہے جنات کا معاملہ جنہوں نے حضور سے ملاقات کی تھی. تو یہ آخری صحابی جن ہے عثمان بن صالح، اور سن 219 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ بات تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے یاد رکھنے کے قابل ہے. اور جو انسان صحابی ہیں آخری جن کا انتقال ہوا، ان کا نام بھی میں آپ کے سامنے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں. ان آخری صحابی کا نام جو انسانوں میں سے ہیں اور دنیا سے سب سے آخر میں گئے ہیں، ان کا اسم گرامی ہے عامر. کیا نام ہے؟ عامر. انسانوں میں آخری صحابی عامر، اور جنات میں آخری صحابی عثمان. اور یہاں آخری صحابی انسانوں میں انتقال کا سن 110 ہجری، اور جناتوں میں آخری صحابی کے انتقال کا 219 ہجری. یاد رہے گا آپ حضرات. تو انسانوں میں آخری صحابی کا نام بہت ہلکے بتا رہے ہیں، عامر. اور دوسری طرف جناتوں میں آخری کا عثمان، اور انسانوں میں آخری انتقال کرنے والے کا سن 110 ہجری، اور جناتوں میں آخری انتقال کرنے والے کا 219 ہجری. یہ علماء نے ان کے بارے میں تحریر فرمایا. اس کے بعد اگلی چیز سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیاطین کے بارے میں ایک عجیب بات تحریر فرمائی. حضور نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسوں سے بچا کرو، وسوسوں سے بچا کرو. شیطان کے کیا مطلب ہے؟ شیطان کے وسوسوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، شیطان ہمارے بدن میں کہاں اور کس طرح سے رہتا ہے، آپ ذرا مجھے دکھا دیجئے. اللہ سے دعا کی. شیطان ہمارے بدن میں خون کے ساتھ میں دوڑتا ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ذرا دکھلائیے مجھے شیطان ہمارے بدن میں کس طرح سے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دکھلایا، اور کیا انداز تھا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ انسان کے دل پر، بالکل دل کے قریب، سانپ کی شکل میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے ہی اللہ کا ذکر شروع ہوا اور جیسے ہی اللہ کا ذکر بند ہوا، وہ شیطان اپنا منہ انسان کے دل سے لگا کے وسوسے شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقام عطا فرمایا دل کے اندر. حضرت حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شیطان کی وسوسوں سے بچا کرو. شیطان ہمارے اندر بھی وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وسوسوں کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتقوا وسواس الوضوء. فرمایا وسوسوں کی شروعات وضو سے ہوا کرتی. سب سے پہلے وسوسہ آدمی کو وضو کے اندر پیدا ہوگا. کیا مطلب ہے وضو کے اندر وسوسے کا؟ آپ نے ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، پھر اس کے بعد چہرہ دھو لیا، اب ہاتھ دھو رہے ہیں. ہاتھ دھوتے وقت میں وسوسہ آئے گا کہ پتہ نہیں ناک میں پانی ڈالا ہے نہیں ڈالا. وسوسہ آیا. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے. ہرگز اپنی ناک کے اندر دوبارہ پانی نہ ڈالنا، کبھی نہ ڈالے آدمی. اگر آپ نے ایک مرتبہ ڈال لیا نا تو وسوسہ آپ کا مضبوط ہو گیا. اگلی بات پھر آئے گا، پھر اس کے بعد آئے گا. اور یقین جانیے ایسے ایسے آدمی، ایسے ایسے افراد کی ہمیں اطلاع ملی کہ وہ 10 بالٹی سے غسل کر لیتے، لیکن پھر بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پانی گیا ہے نہیں گیا، یہاں پر پانی آیا ہے نہیں آیا. انہیں 10 بالٹی سے وضو کرنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وسوسوں کی بیماری تمہاری وضو سے شروع ہوتی. اس لیے جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے سب حضرات اس کا اہتمام کریں کہ اگر وضو میں ہم آگے چلے گئے،
اور پیچھے کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ کام کیا یا نہیں کیا، تو ہرگز پیچھے نہ آئے. اگر آپ پیچھے آئیں گے تو وسوسہ یہیں سے شروع ہو جائے گا. کتنے لوگوں نے مجھے بتایا، مردوں نے، خواتین نے، کہ ہم اس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اور 15 20 منٹ وضو کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں، تسلی نہیں ہوتی کہ یہاں سوکھا رہ گیا، وہاں سے پانی نہیں پہنچا، اسی اس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا وسواس الوضو، اپنے آپ کو وضو کے وسوسوں سے بچانا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ شیطان کو طاقت دی ہے، وہ ہمارے دل کے اندر جا کر کے بنا وجہ کے وسوسے پیدا کر کے ہمیں شک میں مبتلا کر دیتا ہے. استنجا کرنے کے لیے گئے اور کرنے میں آپ نے استنجا کیا، کوئی چھینٹ نہیں آئی، کچھ نہیں آیا، بس بنا وجہ لگنے لگے گا کہ میرے پجامے پہ چھینٹ آ گئی. اب آدمی اسی کو دھونے میں لگا پڑا. یہ وسوسہ ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے کپڑوں کے اوپر نظر نہ آئے کہیں پر چھینٹ آئی ہوئی، اگر لگے تو کپڑا دیکھو، اگر نظر نہ آئے تو آگے کا کام کرو، پیچھے واپس جانے کی ضرورت نہیں. شریعت نے اس سے منع کر دیا کیونکہ اس سے وسوسے شروع ہو جائیں گے آدمی کے. ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیاطین کے سلسلے میں امت کو ہدایات عطا فرمائی کہ یہ وسوسوں سے اپنی حفاظت کرنا. اسی طرح اس کے بعد آگے دیکھیں کہ وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کریں. جو حضرات اللہ نہ کرے وسوسوں میں مبتلا ہوں، ان کو وسوسے کا مرض ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایک تو عمل ہے کام کرنے کا، اور ایک ہے وظیفہ. کرنے والا کام کیا ہے اس کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ جہاں بھی وسوسہ پیدا ہو اس کام کو دوبارہ نہ کریں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ناک میں پانی ڈالا ہے نہیں ڈالا، آپ ڈالیے ہی مت، چاہے جتنا زور پڑے طبیعت پہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلی وضو میں یہ وسوسہ نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گے وسوسے. آپ وسوسے کے پیچھے چلتے ہیں تو وسوسے زیادہ بڑھتے ہیں، اور اگر آدمی وسوسے کی اتباع کرنا بند کر دے تو وسوسہ ختم ہو جائے گا. یہ تجربے کی بات ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ وسوسے پر عمل نہ کریں. اور ایک پڑھنے کی چیز ہے، امام مجاہد تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وسوسے کے لیے سب سے بڑھیا علاج کہ جس آدمی کو وسوسے آتے ہوں اور پریشان ہو، فرمایا کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے، انشاءاللہ وسوسے ختم ہو جائیں گے. تو یہ دو کام کر لیں. پہلا کام بتایا کہ اپنے وسوسے پر کیا نہ کریں، عمل نہ کریں، بہک نہ ہو جہاں کہیں وسوسہ ہو. اور دوسری چیز بتائی کہ زبان سے چلتے پھرتے کیا پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ. جو آدمی کلمہ طیبہ کی کثرت رکھے گا، یہ جو شیطان وہاں پہ اپنی سونڈ اور منہ لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ شیطان مایوس ہو جائے گا اور پھر نا امید ہو کر کے وسوسے ڈالنے بند کر دے گا اور فرار ہوگا. تو اس لیے یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں. بہت سارے لوگوں نے مجھے وسوسوں کے بارے میں ذکر کیا، آج عنوان بھی آیا تو میں نے سوچا کہ یہ دونوں باتیں عرض کر دوں کہ وسوسے پر عمل کبھی نہ کریں اور دوسرے کلمہ طیبہ کی کثرت رکھیں. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں. اس کے بعد آگے چلیں. ہمارے یہاں ایک معاملہ چلتا ہے کسی پر جنات کا سوار ہو جانا. یہ تو تھا گھر کے اندر آنا، گھر میں اثرات ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر جن آ جاتے ہیں. اب اگر کسی انسان پہ جن آ جائیں تو کیا یہ آ سکتے ہیں؟ اور اگر آ گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ بہترین طریقہ ان کا، کیونکہ یہ بھی کثرت کے ساتھ میں معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس لیے اس کی بھی وضاحت کیے دے رہا ہوں کہ اگر کسی پر آ رہے ہیں تو اس کا علاج کیا ہوگا. تو سب سے پہلے ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کسی پر جنات آ رہے ہو تو جنات کا آنا ممکن ہے اور آ سکتے ہیں.
اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ویسے ہی ڈرامہ بنا رہی ہے. نہیں، آ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرامے بازی کرے، لیکن آنا بھی ممکن ہے، اور اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، یہ سوار ہو سکتے ہیں کسی پر. لیکن اگر جنات سوار ہو جائیں تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم اور آپ عاملوں کے پاس میں جاتے ہیں، عامل صاحب چیک کرتے ہیں اور وہاں پہ دیا جلاتے ہیں، اور پھر جنات کو حاضر کرتے ہیں اور اس سے پورا ایڈریس پتہ کرتے ہیں. بھائی کہاں کا ہے تو، کیسا ہے، کیا ہے، سارا معاملہ معلوم کرتے ہیں جناتوں کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ اور ایک کالا مرغا لے کر کے آؤ، اور یہ چیزیں، اتنے دھاگے، اتنی یہ اور ساری چیزیں لے کر کے آؤ، اور میں اس پر کچھ پڑھوں گا اور وظیفہ کروں گا، اور پھر اس کو کسی پرانی قبر میں دبا کر کے آ جاؤ. قبر بھی پرانی، وہاں پہ دبوا دیا جاتا ہے. اگر کسی پر جنات کا اثر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا. نام تو سنا ہے نا آپ نے، میں ان کا پورا تعارف کرا چکا ہوں کہ کتنے بڑے درجے کے امام ہیں، بہت بڑا مقام ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے امام احمد. انتقال کے بعد ان کے چہرے کو دیکھ کر کے علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ تقریباً 1500 عیسائیوں نے کلمہ اسلام کا پڑھ لیا تھا انتقال کے بعد امام احمد کا چہرہ دیکھ کر کے، کہ انتقال کے بعد ایسا نور، ایسا نورانی چہرہ، دل بے اختیار کہہ اٹھے کہ جب احمد بن حنبل کا یہ حال ہے تو جس احمد کا یہ غلام ہے اس احمد کا کیا عالم ہوگا. لوگ بے چین ہو گئے تھے. اللہ نے ایسا کمال، جمال اور نور عطا فرمائے انتقال کے بعد میں. یہ حضرات ایسے ہوا کرتے، زندگی میں تو دین کا کام کرتے ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہزاروں کو ہدایت دے کر کے چلے جاتے. امام احمد بن حنبل، حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا، خواب میں 99 مرتبہ اللہ کی زیارت فرمائی ہے امام احمد نے، اور پھر اللہ نے فرمایا آخری مرتبہ کہ بس احمد بہت ہو گیا، اب انشاءاللہ اصلی والی ہوگی، اب تو آخری ہوگی بس. تو حضرت امام احمد بن حنبل جیتے ہوئے جیتے جی اور کھلی آنکھوں کے ساتھ میں، اللہ کو کائنات میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے خواب میں کرائی، کیسی ہوگی وہ اللہ بہتر جانے یا امام احمد جانے، ہمیں نہیں معلوم. خیر ان کا مقام میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا حضرت کو. ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا، کہتا ہے کہ حضرت میری بیٹی کے اوپر جن آ گیا ہے اور جا ہی نہیں رہا ہوں، کیا کروں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا باہر جاؤ اور میرا جوتا رکھا ہے، باہر جاؤ اور میرا جوتا رکھا ہے وہ لے جاؤ اپنے ساتھ میں، اور جانے کے بعد میں اس جن سے خطاب کر کے کہنا یا تو امام احمد بن حنبل کے جوتے کھا لے اور یا بھاگ جاؤ، یا تو احمد بن حنبل کے جوتے کھا اور یا بھاگ جا. وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں گیا اور جا کر کے بیٹی کے سامنے کہا کہ یا تو احمد بن حنبل کا جوتا کھا اور یا بھاگ جا، اس نے کہا اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، جوتا تو بہت دور کی بات اور اس لڑکی پہ سے بھاگنا تو بہت دور کی بات. امام احمد سے پوچھنا اگر وہ کہیں کہ پورا ملک عراق چھوڑ کے چلا جا وہ بھی کر دوں گا، پورا ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس لڑکی کی کیا بات ہے، میں اسے کیوں نہیں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا تو بہت ڈرتا امام احمد سے، جب جا رہا ہے اور رخصت ہو رہا ہے تو وجہ بھی بتا دینا کیوں اتنی حالت خراب ہو رہی ہے. کہنے لگا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ والا ہے، اللہ کی مرضیات کے مطابق چلتا ہے، اور جو آدمی دنیا میں اللہ کی اطاعت کر کے چلے جتنا ڈر ہمیں اس سے لگتا ہے کائنات میں کسی سے نہیں لگتا.
جا رہے ہیں، چلا گئے، یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ وہ واپس لیا آیا جوتا، لانے کے بعد میں حضرت نے پوچھا کیا رہا بھائی، ضرورت پڑی لگانے کی؟ فرمایا حضرت وہ تو یہ کہہ رہا تھا اگر آپ عراق سے کہیں تو عراق بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی ہمارے گھر میں ایسے حالات پیش آئیں کسی کے ساتھ میں، تو ہمیں اور آپ کو علماء اور بزرگان دین سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں غلط راستہ ہے کہ ہم بد دین لوگوں کے پاس میں چلے جاتے ہیں، جو جاتے ہی کہتے ہیں کہ اتار تو ہو جائے گا لیکن 15,000 کیش میں پیمنٹ کر دو پہلے۔ یہ چل رہا ہے آپ کے شہر میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھلا کہتے ہیں کہ پہلے اتنے نوٹ یہاں پہ رکھو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی ان معاملات کے اندر نہ آئے۔ اللہ نے آپ کے یہاں پر اتباع شریعت کرنے والے بزرگان دین بھی ہیں، ان علماء اور بزرگان دین کے پاس میں جا کر کے پانی پڑوائے، اگر دم کرنے کا موقع ہے ان سے دم کرائیں، یا جو اور چیزیں ابھی میں بتانے والا ہوں آگے پڑھنے کی ان کو پڑھے۔ غلط راستوں کو اختیار ہرگز نہ کیا کریں۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا معاملہ ہے۔ اور علماء نے عجیب بات لکھی کہ امام احمد کا انتقال ہو گیا، اس دن کو بھی پتہ لگ جائے کہ چلے گئے بڑے میاں، پھر سے آ گیا اسی پر۔ اس کے والد پھر آئے امام احمد کی درسگاہ میں، کہا کہ حضرت نہیں ہے تو حضرت کے شاگرد ہوں گے وہاں پر موجود، ان سے آ کے کہا حضرت کے شاگردوں سے، کہا کہ حضرت وہ ایسا معاملہ ہے اور آپ کے استاد نے ایسے علاج کیا تھا۔ شاگرد نے کہا جاؤ تم بھی میرا جوتا لے جاؤ۔ اب وہ ان کا جوتا لے آیا، لانے کے بعد اس نے کہا یا تو یہ جوتا کھا اور یا اسے چھوڑ دے۔ اس کا جواب سنو، اس نے کہا یہ امام احمد کا جوتا چھوڑے ہی ہے، مار کے دیکھ کون مارتا ہے مجھے۔ احمد بن حنبل چھوڑی رہے، یہ ان کا جوتا چھوڑی ہے۔ میں احمد بن حنبل سے ڈرتا تھا، وہ اللہ کا بندہ ساری رات مصلے پہ روتا تھا، اس کی بد دعاؤں سے ہماری حالت خراب ہوتی تھی۔ اب ہم ہر آدمی سے گھبرانے والے نہیں ہیں، لے کر کے کس کا جوتا لے کر آنا۔ وہ غائب نہیں ہوا، بھاگا نہیں۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا اس چیز سے کہ اگر کہیں پر اللہ نہ کرے ایسے معاملات پیش آ جائے تو آدمی ادھر ادھر جانے کی بجائے صحیح راستہ اختیار کرے اور صحیح لوگوں سے ملے، تاکہ صحیح طور پر ہم اپنے معاملے کو حل کریں اور ایسی کسی غلطی میں مبتلا نہ ہونے پر۔ تو یہ خاص چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس کے بعد آگے چلیں، اگلی چیز یہ بتانی ہے، یہ تو بزرگان دین کا معاملہ، ان سے حل کرایا جائے جا کر کے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو دو پڑھنے والی چیزیں اور ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے سورۃ البقرہ۔ اس کی شروعات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے سے بڑا جن سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں اس کے سامنے اور اس کا پڑا ہوا پانی دم کر کے پلائیں، اللہ نے چاہا دیکھی کس طرح اللہ شفا عطا فرماتا۔ تو سورہ بقرہ پڑھ کر کے دم کرنا اور اس کا پانی پلانا۔ اور دوسری پڑھنے والی چیز وہ ہے جو کتاب کی شکل میں یہاں پر آپ کو تقسیم کی جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب اسی طرح کے آئے تھے، حضور نے کچھ آیتیں پڑھ کر کے ان پہ دم کیا تھا، اللہ نے ہر طرح کی پریشانیاں ختم کر دی تھی۔ وہ ساری آیتیں آپ کے یہاں چھپی ہوئی ہیں، مسجد کے اندر موجود ہیں، ان آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کیا کیجیے، وہ پڑھیے اس کے اوپر اور دم کیجیے، اللہ نے چاہا وہ کوئی بھی وہاں پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ اگر کسی کے اوپر اثرات محسوس ہو اور ہمیں اور آپ کو لگے کہ یہاں پر جن کا کوئی معاملہ ہے تو ہمیں کچھ اور نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1 بزرگان دین سے رابطہ کریں، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور نمبر 3 ان مخصوص آیتوں کی تلاوت کریں جو لکھی ہوئی ہیں، ان آیات کے پڑھنے سے اللہ شفا عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سمجھ گئے سب حضرات؟ اس کے بعد آگے چلیں،
ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے جمائی کا. کیا مطلب جمائی؟ یعنی سستی کاہلی کے وقت میں ہمارا منہ کھل جاتا ہے، جمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمائی تم کو آیا کرتی ہے یہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے. کیا مطلب؟ یعنی کاہلی پیدا کر رہا ہے وہ تمہاری طبیعت میں اور جمائیاں آ رہی ہیں. اب جمائی کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ رکھ لیا کرو منہ پر. اگر ہاتھ نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ یدخل الشیطان فی بطنہ، شیطان منہ کے راستے سے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے اور پیٹ میں جا کر کے کودتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں اس کے پیٹ میں آ گئے. یہ ہم اور آپ جو گیٹ کھول کر کے شیطان کو اندر لیتے اور ہم منہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، شیطانیت بھرتی ہے طبیعت کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا جب جمائی آیا کرے ہاتھ ضرور رکھ لیا کرو. یہاں تک کہ نماز کے بارے میں فرمایا نماز میں ہاتھ پیر ہلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نماز میں جمائی آئے تو ایک ہاتھ نماز کے اندر بھی منہ پہ رکھ لیا کرو، کیونکہ شیطان پیٹ کے اندر جا رہا ہے. یہ تو حدیث میں. ہمارے یہاں پر کیا مشہور ہے کہ اگر جمائی آئے اور آدمی منہ پر ہاتھ نہ رکھے تو شیطان منہ میں پیشاب کر دیا کرتا ہے. یہ غلط مشہور ہو گیا ہمارے یہاں پر. اصل کیا ہے حدیث کے اندر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جمائی آئے اور آدمی منہ پر ہاتھ نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ شیطان پیٹ میں چلا جائے گا. یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اس لیے جمائی کے وقت میں خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے. اچھا، ایک تو جمائی آئی منہ پر ہاتھ نہیں رکھا، اور اوپر سے کیا کلاکاری ہمارے ہاں ہوتی ہے جمائی کے وقت میں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آوازیں بڑی نکالتے، بہت ڈینجر آوازیں. تو وہ جو آوازیں نکلتی ہیں جمائی کے وقت میں پورے کمرے کو گھر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب کو جمائی آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمائی آئی، پیٹ کے اندر شیطان چلا گیا اور اس جمائی کے اندر آدمی نے ہو ہا کی آوازیں بہت تیز نکال لی. تو فرمایا کہ جتنی تیز آواز نکلتی ہے شیطان اتنی خوشیاں مناتا ہے کہ دیکھو میرا بھائی کتنی اچھی آوازیں نکال رہا ہے. شیطان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ کودا ڈانس کرتا پھرتا ہے پیٹ میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یضحک منہ الشیطان، کہ جو آدمی جمائی لے اور اس نے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا تو خرابی یہ کہ پیٹ میں شیطان گیا، اور اگر آواز بھی اس نے نکالی بلند آواز کے ساتھ میں جمائی لی تو فرمایا پیٹ میں تو گیا ہی گیا، وہ پیٹ میں جانے کے بعد میں پھر خوشیاں منانی شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میرے نقش قدم پہ چلنے والا آدمی. اس آواز سے بڑا خوش ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ ضرور رکھے، اور جب وہ منہ پر ہاتھ رہے گا تو منہ پر ہاتھ رہنے کے ساتھ ساتھ میں دوسرا اس بات کا خیال کریں کہ آواز تیز نہ نکلنے پر. دو چیزوں کو فرمایا حضور نے، ایک تو جمائی میں آواز نکالنا، اور دوسرے بعض لوگ ڈکار بہت بلند آواز سے لیتے ہیں. آپ نے سنی ہوگی بعض لوگوں کی ڈکار سے ڈر لگ جاتا ہے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے یہ معاملہ. اور اتنی تیز بعض لوگوں کی ڈکار ہوتی ہے کہ جو لوگ ساتھ میں کھانا کھانے والے ہیں ان کی طبیعت بھی متلا جاتی ہے ان کی ڈکار کی والیوم کو سن کر کے. جو اس کے اندر آواز آ رہی ہوتی بڑی عجیب و غریب آواز ہوتی. اللہ کے پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آواز اگر نکل رہی ہے ڈکار کے ساتھ میں یا جمائی کے ساتھ میں تو یہ دونوں عمل شیطان کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. ڈکار آنا ایک نارمل چیز ہے، ضرور آئے گی لیکن آرام سے لیا کریں، آہستہ سے لیا کریں، بہت تیز بلند آواز کے ساتھ میں نہ لیں. جمائی آئے آدمی جمائی آ رہی ہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن منہ پر ہاتھ رکھے اور آواز ہلکی کر کے لے تاکہ اس طرح سے شیطانی اثرات نہ پیدا ہونے پائے.
تو یہ شیاطین کا چونکہ ذکر چل رہا ہے تو شیطان کے اثرات میں ہم اور آپ کہاں کہاں گرفتار ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اور آپ نے دیا نہیں دیا تو اللہ نہ کرے ہماری ساری برکتیں اور ایمان کا نور یہ شیطان ضائع کر دیا کرتے. اسی طرح سے آگے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے برتن میں دودھ یا پانی یا کوئی بھی چیز پینے کی پینا جس برتن کے کنارے کو ہلکا سا ٹوٹنا ہوا ہو. کنارہ ٹوٹا ہوا ہے، جیسے کپ ہے پورا صحیح ہے لیکن کنارہ اس کا ہلکا سا ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطانی عمل ہے. ٹوٹے ہوئے کپ یا برتن سے پانی یا چائے یا کوئی بھی چیز پینے کی پینا حضور نے اس سے سخت منع فرمایا. اس لیے اگر گھر کے اندر ہمارے اور آپ کے ایسا کوئی معاملہ ہو کہ کوئی برتن کنارے سے ٹوٹ جائے تو اس کے استعمال کرنے سے احتیاط رکھنی چاہیے. آپ اس میں کوئی اور کام کر لیں، کوئی سامان بھر کے رکھ دیا یا کوئی اور کام کر دیا لیکن پینے کے لیے استعمال نہ کریں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پینے میں استعمال کرنے کو شیطان کا عمل قرار دیا اور اس سے بے برکتی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ بھی چیز ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے بعد آخری چیز سمجھ لیں شیاطین کے تعلق سے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. شیاطین کے تعلق سے آخری چیز یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت، مشہور صحابی، نام سنا ہے نا سب نے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک مرتبہ ایک بوڑھا آیا. شیطان تھا بوڑھے کی شکل میں، سامنے آیا. آنے کے بعد میں حضرت کی ملاقات ہوئی اس سے، شیطان سے. ان سے تو مل لیتا تھا لیکن عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ایسے کہ جب وہ ایک مرتبہ شیطان ان سے ملا اور انہیں پتہ لگا یہ شیطان ہے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ پیچھا چھٹانا شیطان کے لیے مشکل ہو گئے. بہت پٹائی کی شیطان کی. شاگرد نے پوچھا عبداللہ ابن المبارک سے کہ حضرت کون سے صحابی تھے جنہوں نے یہ کارروائی کی؟ تو انہوں نے بڑے جوش میں فرمایا ارے عمر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. بڑے انداز میں فرمایا کہ عمر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے. اس کے بعد سے آپ نے سنا نا حدیث کے اندر حضور نے فرمایا عمر شیطان تیرے راستے میں نہیں آتا کیونکہ اسے وہی تھپڑ یاد آ جاتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. میں عرض یہ کر رہا یہاں حضرت حسان بن ثابت سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد حضرت حسان نے پوچھا اور بھائی کیا محنت کر رہے ہو آج کل، کس لائن سے گمراہ کرنے پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے؟ اس کا جواب سنیں. میں یہ کہا کرتا ہوں صرف 1400 سال پہلے اس نے یہ جواب دیا، آج تو پتہ نہیں معاملہ کہاں پہنچ چکا ہوگا. شیطان کہنے لگا کہ حضرت اب وہ دن کہاں رہ گئے محنت والے. حضرت حسان بن ثابت سے کہہ رہا ہے کہ اب وہ محنت کے دن کہاں رہ گئے. پہلے تو لوگ اچھے تھے، ہم انہیں شیطانی عمل سکھاتے تھے. اب تو جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں ہم ان سے سیکھ کر کے آتے ہیں کہ نئے نئے طریقے یہ ہیں. یہ شیطان کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ الگ تھے کہ ہمیں محنت کرنی پڑتی تھی، اب ہم ان کو استاد بن کے نہیں شاگرد بن کے جاتے ہیں کہ اب ان کے پاس میں چلو اور سیکھو کہ نئی نئی خرافات کیا کیا آ گئی ہیں معاشرے میں. یہ حضرت حسان بن ثابت سے ملاقات میں کہہ رہا ہے اور 1400 سال پہلے. آج میں اور آپ اندازہ کریں کہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہوگا. اب تو شیطان کی ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی ہوں. چنانچہ آپ دیکھیے رمضان المبارک میں شیطان بند ہو جاتا ہے نا. بہت سے لوگوں سے کہا کہ بھائی روزہ رکھ لو، بس کیا کریں یہ صبح میں ارادہ تو کرتے ہیں لیکن شیطان اتنی محنت کرتا ہے اور سلا ہی دیتا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ بھائی رمضان میں تو نفوسو بیچارہ وہ زنجیروں میں بندہ پڑا، اب بھی تم شیطان کو نہیں چھوڑ لے.
رمضان میں بھی گناہ ختم نہیں ہو رہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہمارے گناہ ہماری طبیعت کی طرف سے چل رہے ہیں. بیچارے شیطان پہ ہر ایک گناہ کا ظلم نہ رکھا کریں ہم کہ شیطان کرا رہے شیطان کرا رہے، کیونکہ ہم اس سے کچھ قدم اور آگے چل رہے ہیں. رمضان میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر گناہ کا کیا حال ہے، آپ اور ہم خوب اچھی طرح سے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں. پھر کون سا شیطان آ رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر ایک شیطان پیدا ہو چکا. اب اس شیطان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب خود بخود شیطانیت ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتی رہتی. تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہے. رہا مسئلہ آپ کے پچھلے والے مسئلے کا، تو ایک امام ہے امام شعبی رحمہ اللہ. امام شعبی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس پر جنات سوار تھے. جنات سوار تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی چلا جا. اس نے کہا چلا جاؤں گا، ایک شرط ہے. انہوں نے کہا ذرا بتا کیا شرط ہے؟ کہا ذرا میرا پسندیدہ کھانا لا دو. پسندیدہ کھانا لا دو. انہوں نے کہا بھائی تجھے کیا چاہیے؟ رسگلے چاہیے، رس ملائی چاہیے، کیا کھائے گا آپ کی؟ کہ دیکھو وہ کھانا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہماری قوم کو بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ کھانا لا دیجیے. انہوں نے کہا حضرت بتا تو دو کیا کھانا کھائیں گے آپ، ابھی تیار کرا دیں گے. اس نے کہا، کہنے لگا کہ آپ بہت زیادہ بڑی تعداد میں چاول پکوا دیجیے. کیا بنوا دیجیے؟ چاول. کہنے لگا کہ ہماری سب سے پسندیدہ غذا کیا ہے؟ چاول ہے. تو یہ یو پی سے باہر کا تو نہیں رہا ہوگا وہ جن کہیں. تو کہنے لگا کہ ہماری سب سے پسندیدہ غذا چاول ہے. تو حضرت امام شعبی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا کہ ان کو اپنی قوم کے اندر جو چیز سب سے زیادہ ذائقے دار لگتی ہے اور پسند آتی ہے ان کو اپنے کھانوں کے اعتبار سے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ چاول ہے. آپ ڈریے گا مت چاول کھاتے ہوئے کہ ہم ان کی پسندیدہ ڈش کھا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بھی کھائیے، اللہ نے ان کی بھی طبیعت کے اندر رکھا ہے. یہ امام شعبی رحمہ اللہ کے سامنے اس نے اس بات کا اظہار فرمایا اور حضرت امام شعبی نے لوگوں کو بتایا. کہتے ہیں کہ پھر ہم نے 3 ٹب بھر کے چاول بنائے، 3 ٹب بھر کے. اس نے کہا لے کر کے آ جاؤ، اور ٹب کو پلیٹ میں نکالنے لگے. ٹب میں سے چاول. کہنے لگا اس میں کیا نکالنے کی ضرورت ہے، ٹب تو خود پلیٹ ہی کا کام کرے گا میرے لیے. فرماتے تھوڑی دیر گزری، اس نے تینوں کے تینوں ٹب صاف کر دیے اور پوچھنے لگا اور بھی ہیں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بس کر، پورے محلے بھر کے حساب کے چاول تجھے کھلا دی اور مانگتا. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، بغیر میں رخصت ہوتا ہوں. سلام مصافحہ کر کے روانہ ہو گئے. تو یہ ہے ان کا معاملہ جنات کا. اللہ نے ان کو اس طرح سے چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان کے حالات ہیں. یہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تاکہ ادھر ادھر کی چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج نہ رہیں اور ہم صحیح عقیدے کے اوپر قائم رہیں. اس کے بعد آئیے آپ قرآن پاک کی آیت کے اندر کیا چل رہا تھا. قرآن پاک کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. اور جب منافقین اذا خلوا الى شیاطینہم، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو. انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں کے ساتھ تو بس ویسے ہی مذاق کے لیے چلے جاتے ہیں، دل سے ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. آیت سمجھ میں آ گئی. یہاں پر یہ لفظ آیا تھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس میں جاتے ہیں. اس لفظ شیطان کے تعلق سے یہ وضاحت ہے آپ کے سامنے کی. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے فرمایا اچھا
مسلمانوں کے پاس مذاق کے لیے جا رہے ہو، اصل مذاق تو تمہارا کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے فرمایا اصل مذاق تو میں بناؤں گا ان کا. ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور فرمایا ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اور یہ اپنی بدماشی اور مکاری کے اندر بھٹکتے پھر رہے، بے چین ہوئے پھر رہے. اللہ ان کی مذاق بنائے گا. کیا مطلب ہے اللہ کے مذاق بنانے کا؟ اللہ کس طرح سے ان کے ساتھ میں مذاق کرے گا، ذرا اس کی اشارہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. علماء نے فرمایا کہ اللہ کی مذاق ان کے ساتھ میں مذاق اصلیت میں نہیں، بلکہ اصل اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ میں مذاق کر رہے ہو، میرے یہاں آؤ میں تمہیں عذاب دوں گا. عذاب تو مذاق سے مذاق مراد نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مذاق سے کیا مراد ہے؟ عذاب. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. تو مذاق سے مذاق نہیں مراد، بلکہ کیا مراد ہے؟ عذاب. اللہ نے فرمایا کر لو تم جتنی مذاق کرنی ہے، تو میں مزہ چکھاؤں گا اور عذاب دکھاؤں گا کیسا ہوا کرتا ہے. آپ نے دنیا میں بھی ایسے جملے سنے ہوں گے. آپ کوئی آدمی کہتا ہے آ کر کے کہ یار میرا فلاں آدمی دشمن تھا، میں نے اسے بہت مارا اور مزہ آ گیا. تو آدمی کیا کہتا ہے کہ ابھی کہاں مزہ آیا، اصل مزہ تو اب آئے گا جب میں جاؤں گا اس کے سامنے. اصل مزہ تو اب آئے گا جب میں جاؤں گا اس کے سامنے. تو کیا مطلب مزے کا؟ یہ جا کے لڈو کھلائے گا اس کو. کیا مطلب مزہ آنے کا؟ ہاں، جسے آپ کی سہارنپوری زبان میں کیا بولا جاتا ہے، بجا دینا کسی کو. جب یہ جا کر کے بڑھیا کر کے بجائے گا، اس بجانے کو کیا بول رہا ہے؟ یہ مزہ آنا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کا دوست آیا ہے آپ کے پاس، پھر سمجھیے قرآن کی آیت سمجھ میں آئے گی اسی سے. آپ کا دوست آیا آپ کے پاس، کہنے لگا اس سے میری لڑائی ہوئی تھی اور میں نے اسے بہت مارا، مزہ آ گیا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ اصل مزہ تو اب آئے گا جب میں جاؤں گا اس کے سامنے. تو مزہ بول کر کے مزہ مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ کچھ اور مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مارنا، پیٹنا. یہاں انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ نے کہا میں کروں گا مذاق. اللہ یستہزئ بہم، اللہ مسلمانوں سے کتنی محبت کرتے، کتنا پیارا انداز ہے رب کا. اللہ نے فرمایا میں کروں گا مذاق. تو مذاق سے یہاں پر مذاق نہیں مراد، بلکہ کیا مراد ہے؟ عذاب مراد ہے. مثال سمجھ میں آ گئی؟ آیت سمجھ گئے سب؟ اگر اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے فرمایا میں کروں گا ان سے مذاق. ایک تو معنی یہ لکھے ہیں اس کے. دوسرا مطلب اس کا بڑا پیارا عمدہ حضرات علماء کرام نے تحریر فرمایا کہ نہیں، مذاق سے مذاق ہی مراد ہے. مذاق سے مذاق ہی مراد ہے. اچھا، اگر مذاق سے مذاق مراد ہے تو پھر اللہ کیسے مذاق کرے گی ان کے ساتھ میں؟ ذرا مذاق بتائیں، کیسی مذاق ہوگی اللہ کی؟ ہمارے اور آپ کے یہاں والی مذاق کی طرح کہ کوئی آدمی بیچارہ گھر پہ ڈور بیل لگوانے میں آج کل لوگ ڈرتے ہیں کہ ڈور بیل نہ لگواؤ گھر پہ، کیونکہ ضرورت مند سے زیادہ بنا ضرورت لوگ بجا کے چلے جاتے. کوئی روڈ پہ جا رہا ہے، ویسے ہی دیکھا کہ اچھا نہیں ڈور بیل لگی، لاؤ بجا کے دیکھوں کیسی بج رہی، اور بجا کے وہ آگے چلا گیا. وہ بیچارہ بستر سے اٹھ کے آگے پریشان ہو رہا ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ ہم اسی لیے نہیں لگواتے کہ لوگ بنا وجہ بجاتے. یہ ہمارے یہاں چیزیں چل رہی ہیں، ہمارا مذاق. اور کسی سے کہو کہ ایسا نہ کرو، ارے مذاق کر رہے تھے، ویسے بجا دی تھی ایک بار. کوئی نابینا مل جائے اس کے ساتھ مذاق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ میں. اور یہ کم عمر جو بچے اور چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں، یہ بڑی عمر والوں کے ساتھ میں مذاق. ہر ایک کا مذاق بنا ہوا ہے ہمارے. عجیب طریقے سے مذاق ہو رہی ہے. ایسی مذاق شریعت کے اندر ناجائز ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. اذیت نہ پہنچایا کریں دوسروں کو. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرے نبی مذاق فرماتے تھے، لیکن بڑی پیاری مذاق فرماتے تھے. ایسی نہیں کہ اذیت ہو رہی ہو کسی کو.
حضور کی مذاق بڑی عمدہ ہوا کرتی. خیر میں یہاں اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ میں. ایک معنی تو علماء نے لکھے کہ واقعی مذاق سے مذاق نہیں بلکہ عذاب مراد ہے. نہیں، دوسری جماعت کہتی ہے نہیں، مذاق سے مذاق ہی مراد ہے. اللہ مذاق ہی کرے گا ان کے ساتھ. کیسے مذاق کرے گا؟ اللہ کی مذاق سنیے. علماء نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، سارے مسلمان اور منافقین ایک جگہ کھڑے ہوں گے. کافر جو کھلم کھلا کافر سے وہ تو الگ ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے اندر منافق آ جائیں گے، سارے ایک ساتھ میں کھڑے ہوں گے. اب سب یہاں سے وہاں تک پورا مجمع لگا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ چاہے گا کہ منافقوں کو الگ کریں کیونکہ یہ جہنم میں جائیں گے، اور مسلمانوں کو الگ کریں. تو کیسے الگ کیا جائے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا نور چمکے گا. جیسے ہی وہ نور ظاہر ہوگا تمام ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، سب سجدے میں گر جائیں گے. ایمان والے سجدے میں جا رہے ہوں گے، یہ جو منافق وہاں پر موجود تھے یہ بھی سجدے میں جائیں گے. لیکن جیسے ہی سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کی کمر کو تختے کی طرح سے بنا دے گا اور یہ رب کو سجدہ نہیں کر سکے، تختہ بن جائے گی کمر. تو فرمائے کہ یہ اللہ کا مذاق ہے ان کے ساتھ میں. جیسے تم ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھے اور اندر اندر مکاری تھی، اللہ نے قیامت کے میدان میں ظاہری طور پہ مسلمانوں کی جماعت میں ان کو کھڑا کر دیا. یہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑے، ہم پار ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی سجدے کا نمبر آئے گا سارے مسلمان سجدے میں جائیں گے اور یہ بیچ میں اٹک جائیں گے. فرمایا یہ ہے اللہ کی ان کے ساتھ مذاق. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ میں مذاق کرے گا. تو جیسے یہ ظاہری طور پر مسلمان تھے، اللہ بھی ان کو یہاں ظاہری طور پہ مسلمان رکھے گا، اور وہاں وہ اندر اندر کفر چھپا رہے تھے، اللہ سب کے سامنے یہاں انہیں اچانک سے ذلیل فرما دے گا. یہ ہوگی اللہ کی ان کے ساتھ مذاق. دوسرا مطلب علماء نے تحریر فرمایا بڑا پیارا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. ایک تو مطلب یہ جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا. دوسرا مطلب یہ کہ جب سارے لوگ پاس ہو جائیں گے اور جنت کی طرف جانے لگیں گے، منافقین بھی کھڑے ہوں گے، مسلمان چلے جائیں گے. اب یہ منافقین چاہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں. سامنے جنت کا دروازہ کھولا ہے اور سارے مسلمان اندر چلے گئے. ابھی آئیں گے بھاگے بھاگے جنت میں جانے کے لیے. اللہ دروازہ بند نہیں کرے گا، یہ آ رہے ہیں، بھاگے ہوئے آ رہے ہیں. اور فرمایا جیسے ہی دروازے پہ پہنچیں گے اور گھس رہے ہوں گے، اچانک سے دروازے بند ہو جائیں گے اور ٹکرا ٹکرا کے ذلیل ہو کے زمین پہ گر پڑیں گے. یہ ہے اللہ کی مذاقین کے ساتھ میں. اللہ یستہزئ بہم، تم مسلمانوں کے ساتھ میں مذاق کر رہے تھے، اللہ تمہیں مزہ چکھائے گا کہ مذاق کس کو کہا جاتا ہے. منہ میں پانی آ رہا ہوگا، جنت کے نظارے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے اور سارے خوبصورت منظر چل رہے ہوں گے اور بھاگے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور اللہ دروازے بند کر دے گا. اللہ کہے گا اس کو کہا جاتا ہے مذاق، تم کہاں مسلمانوں کو بیوقوف بناتے. یہ ہوگی اللہ کی مذاق. علماء نے فرمایا اس کا تیسرا مطلب بھی ہے، اور ایک مطلب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ میں. اور کیسے کرے گا اللہ مذاق؟ اللہ ایسے ہی تو مذاق کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر انہیں خوب روپیہ دے رہا ہے اور مزے دے رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے. وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے. یہاں تو دنیا میں اللہ نے بے شمار نعمتیں دے دی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ خوش ہے، اور قیامت کے اندر اللہ دھکا دے کے جہنم کے سب سے نیچے درجے میں داخل کرے گا. اللہ فرمائیں گے یہ ہے اصل مذاق کہ دنیا میں کچھ اور دیا اور یہاں تمہارے لیے کچھ اور متعین کر دیا. یہ ہے مذاق کا معاملہ.
تو اللہ رب العزت اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ میں مذاق کرے گا. اللہ کی مذاق کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس کو ذہن نشین فرما لیں. 3 باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے بتائی کہ اللہ کے مذاق سے یہاں پر مذاق نہیں مراد ہے، بلکہ اللہ کے مذاق سے یہاں پر عذاب مراد ہے. اور دوسری چیز بتائی کہ اللہ کا مذاق ان کے ساتھ میں اس انداز میں ہوگا کہ یہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے ساتھ میں ہوں گے اور اللہ نور ظاہر کرے گا. سارے مسلمان سجدے میں جائیں گے اور ان کی کمر کو اللہ تختے کی طرح بنائے گا، سجدہ نہیں کر سکیں گے. تیسری چیز بتائی کہ اللہ کے مذاق کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں معاملہ ہوگا اور سارے مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ بھی بھاگے ہوئے جائیں گے، اللہ دروازے کھلے رکھے گا اور جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچیں گے اللہ دروازے بند کر دے گا. یہ ذلیل ہو کر کے گر جائیں گے اور ٹکرا ٹکرا کے گریں گے. یہ اللہ کا مذاق ہوگا. اور چوتھا مطلب آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کے مذاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بہت ساری نعمتیں دے دی، لیکن آخرت میں اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے اللہ کے مذاق کا مطلب کہ جتنی یہاں پہ موج کرنی ہے کر لو، اصل پتہ تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے لگے گا. سمجھ گئے یہ آج کا نظر؟ تو پہلے معنی اللہ کی مذاق کے کیا بتائیں، ذرا بتائیں جلدی. مذاق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا عذاب. تو اللہ مذاق نہیں کرے گا بلکہ اللہ کیا دے گا؟ ان کو عذاب دے گا. پہلا مطلب. دوسرا مطلب آپ کے سامنے بتایا کہ نہیں، مذاق سے مذاق ہی مراد ہے، لیکن مذاق کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ آپ کو بتایا کہ پہلا طریقہ مذاق کا اللہ کی ان کے ساتھ میں یہ ہوگا کہ سب کے ساتھ مسلمانوں کے کھڑے ہوں گے اور اللہ نور ظاہر کرے گا. سب لوگ کیا کریں گے؟ نور دیکھتے ہی سجدہ کریں گے. ایمان والے تو سجدے میں جائیں گے اور اللہ ان کی پیٹھ کو تختہ بنا دے گا، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ کا مذاق ہوگا ان کے ساتھ میں. دوسرا مطلب آپ کو بتایا کہ اللہ کے مذاق کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنت میں دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر کے بھاگ کر کے جانے کی کوشش کریں گے اور جیسے ہی وہاں جائیں گے اللہ دروازہ بند کر دے گا اور یہ ذلیل ہو کر کے گر جائیں گے. یہ ہوگی مذاق اللہ کی طرف سے. اور آخری مطلب بتلایا کہ اللہ دنیا میں انہیں کیا دے رہا ہے؟ مال و دولت دے رہا ہے اور آخرت میں کیا تیار ہے؟ عذاب تیار ہے. یہ سوچ رہے ہیں اللہ بڑا خوش ہے اس لیے ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ اللہ نے وہاں اس سے دردناک اور خطرناک عذاب تیار کر کے رکھ رکھا. یہ ہے آیت پاک. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. فرمایا کہ جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اکیلے میں ہوتے کس کے ساتھ؟ اپنے شیطانوں کے ساتھ میں. قالوا انا معکم. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. ہم مسلمانوں کے پاس صرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ مذاق کرنے جاتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 14. اس کے بعد آیت نمبر 15 کا مطلب بتایا. اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم. اصل مذاق کون کرے گا ان کے ساتھ؟ اللہ کرے گا. اللہ فرما رہے اصل مذاق میں کروں گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو کیا دے رکھی ہے؟ مہلت دے رکھی ہے. کیا دلی ہوئی ہے؟ مہلت دلی ہوئی ہے اور یہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے پھر رہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے پھر رہے.
یہ ہے آیت مبارکہ، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 بفضلہ تعالی۔ یہ دو آیات ہماری اور آپ کی مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں تفسیر کے تعلق سے بتائی جا رہی ہیں اللہ ہم سب کی زندگیوں میں ان باتوں کو داخل فرمائے۔ شیاطین کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں ذرا ان کو آپ دوہرا لیں تاکہ مستحضر ہو جائیں آپ کے۔ سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی جنات رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں، اور پریشان بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں ان سے بچنا ہے تو ادھر ادھر کام کرنے کی بجائے سب سے پہلے کیا دیکھیں؟ اپنا عمل۔ کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے عمل۔ اپنا عمل شریعت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ایک شاعر کی بیوی کا واقعہ سنایا، اس کی بیوی پر جنات آئے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے بال کھولے رکھتی تھی۔ تو یہ بالوں کو کھول کر کے رکھنا ہماری بہنوں کے لیے بہت عبرت کی چیز ہے۔ اپنے بالوں کو چھپائیں اور ڈھانپ کر کے دوپٹے کے اندر رکھا کریں، یہ تاکہ اس طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ آخری جن صحابی، جنات میں آخری صحابی کا نام کیا ہے؟ عثمان، اور انتقال کون سے سن میں ہوا؟ 219 ہجری میں۔ اور انسانوں میں آخری صحابی کا کیا نام ہے؟ عامر، اور انتقال سن 110 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو بتایا کہ شیاطین کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں خاصیتیں رکھی ہیں، یہ خاص طور سے حضور نے فرمایا شیطان تمہارے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے۔ وسوسوں کے دو علاج میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ ایک تو یہ کہ اگر وسوسہ پیدا ہو تو کبھی بھی پیچھے نہ لوٹے، اگر آگے بڑھ چکے ہیں تو بیک نہ ہو، یہ عملی اعتبار سے ہے۔ اور پڑھنے کے اعتبار سے چیز بتائی کہ اگر وسوسے کا معاملہ ہو تو کیا کثرت سے پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، اس سے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کے سوار ہونے کے تعلق سے بھی بتایا کہ جنات کسی انسان پہ سوار ہو سکتے ہیں۔ اب اگر سوار ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو عاملوں کے پاس یا پنڈتوں کے پاس نہیں جانا، بلکہ کن کے پاس جانا چاہیے؟ اولیاء اللہ، بزرگان دین۔ اور یا دو پڑھنے والی چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 کون سی سورت؟ سورہ بقرہ، اور نمبر 2 دوسرے نمبر پہ وہ آیات، مخصوص آیات، ان کو پڑھیں ان کے سامنے تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اور اس کے نمونے کے لیے امام احمد بن حنبل کا عبرت ناک معاملہ سنایا کہ وہاں ان کے جوتے کے ڈر سے ہی چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ جو ہمیں جمائی آتی ہے، جمائی کا آنا یہ کس کی عمل کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ جب جمائی آئے تو منہ پر کیا رکھنا؟ ہاتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اور اگر جمائی آئی، منہ بھی کھلا رکھا، پیٹ میں بھی چلا گیا اور ہم نے آوازیں بھی بڑی اونچی اونچی نکالی تو پھر شیطان کیا شروع کر دیتا ہے؟ خوش ہونا اور ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آواز اس کے لیے ڈی جے کا کام کرتی ہے اور وہ اندر جا کر کے ڈانس شروع کر دیا کرتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اپنی کمپنی کا آدمی ہے، بالکل میری طرح آوازیں نکالنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب جمائی آئے تو آواز ہلکی رکھے، ہلکی سے ہلکی، تھوڑی بہت تو نکل جاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زیادہ نہ ہو جیسے کہ آپ نے خود سنی ہوگی بہت سارے لوگوں کی۔ جمائی کی طرح دوسری آواز جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ کون سی آواز ہے؟ ڈکار کی آواز۔ مرغ مسلم اور مرغ متنجن کھانے کے بعد میں جو ڈکاریں آتی ہیں اور بلند آواز کے ساتھ میں آدمی لے تو اس ڈکار سے بھی شیطان خوش ہوا کرتا ہے، اس لیے ہلکی ڈکار لیا کریں، زیادہ بلند آواز سے نہ لیا کریں۔
اس کے بعد آپ کے سامنے بتایا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں جس کی کناری ٹوٹی ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے استعمال کو پسند نہیں فرمایا. اور اس کے بعد عرض کیا کہ حضرت حسان بن ثابت سے جنات کی شیطان کی ملاقات ہوئی. پوچھا کیسا چل رہا ہے آج کل؟ تو کہا کہ پہلے تو میں لوگوں کو کیا کہتا تھا؟ شیطانی کام سکھاتا تھا. پہلے شیطانی کام میں لوگوں کو سکھاتا ہوں اور اب میں لوگوں سے سیکھتا ہوں. تو جب حضرت حسان بن ثابت کے زمانے میں پبلک شیطان کی استاد بن گئی تھی تو اب تو پتہ نہیں کیا بن چکی ہوگی. اللہ ہماری حفاظت کرے. اور آخری چیز بتائی کہ شیاطین کو جو چیز بڑی مرغوب ہے اور ان کو جو چیز پسند آتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ چاول. ان کی محبوب غذا ہے. اس لیے کبھی اگر تشریف لائیں گے تو بریانی وغیرہ رکھ دینی چاہیے تاکہ یہ اپنا کھا کر یہ سوئی سے روانہ ہو جائے. خیر یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی. پھر اس کے بعد تفسیر کے تعلق سے بتایا کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ اصل ان کے ساتھ میں مذاق کرے گا. یہ آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 اللہ کے کرم سے مکمل ہو گئی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آیت نمبر 16 اور 17 میں سبق ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں چل رہی تھی. پچھلے ہفتے سنتیں مکمل ہوئی ہیں. کس چیز کی؟ لباس کی. کہ لباس میں آدمی کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. آج اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لباس پہن لیا، نہا لیے، دھو لیے، کپڑے چینج کر لیے، ترتیب سے چل رہا ہے معاملہ. اب اس کے بعد میں کپڑے پہننے کے بعد کچھ ایکسٹرا چیزیں استعمال کرتا ہے آدمی. مثال کے طور پر ہاتھ میں گھڑی کا پہننا، گھڑی لگاتا ہے. اور ہاتھ میں انگلی میں آج کل چل رہا ہے انگوٹھی پہننا. انگوٹھی کا بہت کریز ہے. آج انگوٹھی کے مسئلے شروع ہوتے ہیں کہ انگوٹھی کس کو پہننی ہے، کس کو نہیں پہننی، کیسی پہننی ہے، کیسی نہیں پہننی. اس کو ذرا سمجھ لیجئے کیونکہ انگوٹھی کا معاملہ آج کل بہت بڑھ چکا ہے. تو انگوٹھی کے آداب. سب سے پہلی سنت، جسے ضرورت نہ ہو وہ انگوٹھی نہ پہنے. جسے ضرورت نہ ہو وہ انگوٹھی نہ پہنے. حضور سے پہننا ثابت ہے لیکن آپ نے ضرورت کی وجہ سے استعمال کیے. آپ کو مہر لگانی پڑتی تھی، آپ نے اپنی مہر انگوٹھی میں لگوائی تھی، آپ اس سے مہر لگاتے تھے تو آپ سے استعمال ہے. تو جس آدمی کو ضرورت ہو وہ آدمی استعمال کرے اور جس آدمی کو ضرورت نہ ہو اس آدمی کے لیے انگوٹھی نہ پہننا زیادہ اچھا ہے. سمجھ میں آ گئے نا؟ اب ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ ہر زمانے کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہے. لیکن میں مزاج بھی جانتا ہوں آپ کا. آپ بھی کہیں کہیں مجبور ہوتے ہیں. ایک جگہ جا کر کے آپ بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں. کیا کہ انگوٹھی آپ کی سسرال سے آئی ہے. اب اگر اس کو نہ پہنے تو ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اور بیوی جب تک نہیں مانتی کہ تمہیں میری سسرال سے کوئی تعلق ہے، جب تک اس کی سسرال کی چیزوں کا آپ طریقے سے استعمال نہ کریں. تو بعض مرتبہ یہ سچویشن آ جاتی ہے آدمی کے سامنے اور پہنے بغیر کام نہیں چلتا، ناراضگی کی نوبت آ جاتی ہے. تو ایسے آدمی کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ گھر میں جھگڑا ہونا یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے کہ گھر میں کوئی نا اتفاقی نہ پیدا ہو. لیکن کیسی پہننی ہے وہ ابھی آگے آ رہا ہے، وہ ابھی آگے آئے گا. حضور نمبر 2 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے. اللہ کے نبی نے کبھی کبھی سیدھے ہاتھ میں بھی پہنی ہے اور کبھی کبھی الٹے ہاتھ میں بھی پہنی ہے. دو ہاتھ کے اندر انگوٹھی کا استعمال حضور سے ثابت ہے. اس لیے جو آدمی ضرورت کی وجہ سے استعمال کر رہا ہے وہ دونوں ہاتھ میں، کبھی دائیں میں کبھی بائیں میں، دونوں میں پہن سکتا ہے. حضور کا معمول دونوں میں تھا. نمبر 3،
दोनों हाथों में जिस हाथ में भी पहनी जाए, छोटी उंगली में अंगूठी का पहनना, ये जो सबसे छोटी वाली उंगली होती, इसके अंदर अंगूठी का पहनना, चाहे आप दाएं में पहने और चाहे आप बाएं में पहने। कौन सी उंगली का इंतखाब करें? छोटी उंगली का। तो ये तीसरी वाली जो उंगली है, ये तीसरे आखिरी नंबर पे, 5वें नंबर पे या पहले नंबर पे जो हमारी उंगली है, इस उंगली का इंतखाब करना चाहिए अंगूठी के पहनने के लिए, अगर जरूरत हो। तो ये तीसरी सुन्नत होगी। पहली बताई जिसे जरूरत हो वो ना पहने, और दूसरी बताई कि अगर जरूरत हो तो पहने, चाहे दाएं में पहन ले चाहे बाएं में पहन ले, और तीसरी चीज बताई कि दाएं और बाएं में से भी छोटी उंगली का इंतखाब करे। नंबर 4, चौथी चीज, अंगूठी के नगीने को अंदर की तरफ रखना। अंगूठी में एक नग वाला हिस्सा होता है जहां आप कीमती स्टोन्स लगाते हैं, तो वो जो आपका नग वाला हिस्सा है वो बाहर नहीं होना चाहिए, वो किस तरफ होना चाहिए? अंदर की तरफ। अब आप कहेंगे सारी मेहनत ही खराब हो गई, हम इतनी महंगी महंगी अंगूठी लेते हैं, क्यों लेते हैं? हथेली को दिखाना है। अरे लोगों को जलाना है। जब अत्तहियात में बैठेंगे और हमारी उंगली की अंगूठी दिखेगी, पड़ोसी जल के राख हो जाएगा, मजा आ जाएगा हमें। तो हमें तो दूसरों को जलाना है, और वो मसला खत्म हो गया है यहाँ पे। तो फरमाया कि ये जो अंगूठी का नगीना होना चाहिए वो किधर हो? हथेली की तरफ हो। ये जब है जब आपको जरूरत में पहननी पड़ रही हो, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 5, आज की आखिरी सुन्नत, कि मर्दों के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी 4 ग्राम से कम, 4 ग्राम लास्ट है, पहनना। औरतों के लिए सिर्फ सोने और चांदी की अंगूठी पहनना जायज है, और दीगर किसी धात की अंगूठी पहनना मकरूह है। दूसरी धात की इस्तेमाल करना सोने और चांदी के अलावा। खवातीन कहेंगी कि हर एक को सोने और चांदी की अंगूठी कहाँ मिल रही है, तो उनके लिए आसान तरीका वो आर्टिफिशियल इस्तेमाल करें, लेकिन उस पे सोने या चांदी का पॉलिश करा लिया करें। अगर आर्टिफिशियल पे सोने या चांदी का पॉलिश हो जाएगा तब भी औरतों के लिए सही हो जाएगी, लेकिन बगैर किसी पॉलिश के लोहे की या तांबे की या पीतल की अंगूठी पहनना खवातीन के लिए मकरूह है। बाज़ लोग क्या फतवा दे देते हैं कि अगर औरत ने सोने चांदी के अलावा तांबे पीतल की अंगूठी पहन ली, औरत की नमाज ही नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत बात है। नमाज औरत की हो जाएगी, लेकिन इसका पहनना पसंदीदा नहीं है, और वो भी मकरूह है, यानी हराम नहीं है। बेहतर है कि औरत उसको ना पहने। ये दर्जे शरीयत के ज़हन में रखने चाहिए। तो मर्द के लिए जो आपके सामने मिकदार बताई, कम से कम मर्द कितनी पहने? 4 ग्राम से कम कम की। मेरे पास एक साहब आए, मैंने अंगूठी देखी, मैंने कहा कि ये तो बहुत तगड़ी लग रही है। मैंने कहा चेक कराओ भाई इसको। उन्होंने चेक कराई, माशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, उन्होंने फिर उसका इस्तेमाल बंद कर दिया। कहने लगे मुफ्ती साहब थोड़ी सी ज्यादा हो गई। मैंने कहा अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमारे यहाँ पे बहुत कसरत के साथ में चल रहा है। आपके पास में जो अंगूठियां हुआ करें, आप उनको लेकर के जाएं, और लेकर के जाने के बाद में उनको तोलवाएं, और अगर वो 4 ग्राम से ज्यादा है तो उनके इस्तेमाल से एहतियात रखें, वो न इस्तेमाल करें। 4 ग्राम से कम कम की। तो ये 5 सुन्नतें मैंने आज इस वक्त में आपके सामने अर्ज कर दी अंगूठी के ताल्लुक से। इसकी 5 ही सुन्नतें भी थी। सबसे पहली चीज क्या बताइए? जिसे जरूरत ना हो वो अंगूठी। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गाने दीन में, हजरत शेख यूनुस साहब आपके करीबी जमाने के रहे, पूरे हाथ खाली थे, कोई अंगूठी हाथ में नहीं थे। आजकल के हमारे अकाबिरीन बुजुर्गाने दीन आप देखे उनको जाकर के, वहां पे भी आपको नहीं नजर आती। तो चूंकि जरूरत नहीं है इसलिए पहननी नहीं है। असल यही है, जिस आदमी को जरूरत हो वो आदमी इस्तेमाल करे। दूसरी सुन्नत बताई कि अगर अंगूठी पहन रहे हैं तो हाथ कौन सा रखना है, दायां या बायां? बताइए। दोनों हाथ में हुजूर से साबित है, आपने दाएं में भी पहनी है और आपने बाएं में भी पहनी। आदमी जिसमें चाहे पहन सकता है। तीसरी चीज बताई कि उंगली कौन सी रखनी है? छोटी वाली।
یہ جو چھوٹی انگلی ہے، دائیں ہو چاہے بائیں ہو، سیدھا ہاتھ ہو، الٹا ہاتھ ہو، رائٹ ہو، لیفٹ ہو، کوئی سا بھی ہو آپ کا، تو اس میں کون سی انگلی؟ چھوٹی والی انگلی۔ اس کے بعد چوتھی سنت بتائی کہ انگوٹھی کا جو استعمال کرنا ہے اس کا جو نب ہوگا وہ کس طرف رکھنا ہے؟ ہتھیلی کی طرف، یعنی اندر کی طرف اس کا نب رہے گا۔ اور آخری چیز آپ کے سامنے بتائی کہ مردوں کے لیے کتنی؟ 4 گرام سے کم، اور وہ بھی کون سی؟ سونے یا چاندی کی؟ چاندی کی۔ سونا تو آدھا گرام بھی حرام ہے مردوں کے لیے، آدھا گرام بھی حرام ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو کوئی لمٹ نہیں ہے، چاہے وہ 10 تولے کی پہنے، چاہے 12 تولے کی پہنے، چاہے سونے کی پہنے، چاہے چاندی کی پہنے، بالکل شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاتھ میں انگوٹھی کون سی ہو، سونے یا چاندی کی۔ اس کے علاوہ دوسری دھات کی انگوٹھیوں کا استعمال خواتین کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن اگر پہن لی تو نماز ہو جائے گی، نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ مکروہ ہے، غلط کام ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، ان کی نماز قبول ہوگی۔ اور اس کو بھی اگر وہ استعمال کرنا چاہیں اور سونے چاندی کی نہ ہو تو اس پہ کیا کرا لیں؟ کم سے کم پالش کرا لیں سونے چاندی کا، پھر وہ کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ مختصر سا اس میں جگاڑ ہے، یعنی اگر انگوٹھی پہننی ہے دوسری دھات کی تو اس کو پالش کرا کے استعمال کریں، اس طرح سے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مینارہ کے کچھ ساتھی جو بیان بھی سنتے ہیں کلیئر قوالی سننے گئے تھے۔ یہ تو بہت خطرناک کام ہے، اور یہ بہت اچھا کیا انہوں نے بتا دیا۔ اگر ایسی حرکت ہو رہی ہے تو پھر تو یہ بہت غلط ہے۔ ایک طرف سے ہم دین لے رہے ہیں اور دوسری طرف اسے سپلائی کر رہے ہیں۔ اور میں کتنی بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ چیزیں غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں۔ میں مشاعرے تک تو آپ کو منع کرتا ہوں، اور قوالی تو کہیں سے کہیں تک کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ اور جس صاحب نے گرفت کی ہے یہ بھی بہت اچھا کیا، بتلا دیا کہ یہاں آتے اور تفسیر سن رہے پابندی سے اور کلیئر قوالی سننے جا رہے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ دیکھیے آپ کو بھی اندازہ لگ رہا ہوگا کہ اب آپ عام آدمی نہیں رہے، عام آدمی نہیں ہے۔ جو آدمی روٹین کے ساتھ تفسیر میں آ رہا ہے اس کی زندگی کچھ الگ ہونی چاہیے۔ آپ عام پبلک کے حکم میں نہیں ہیں، کیونکہ اب اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے نا تو سب سے پہلا تانا ملے گا کہ تفسیر میں جاتا اور دیکھو کیا کر رہا ہے، پہلا جملہ ہوگا یہ۔ حالانکہ یہ تانا دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تفسیر میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پورا امام بخاری پہلے دن ہی بن جائے گا۔ سیکھ رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے، لیکن آدمی کو اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے دوسرے لوگ تانا دے سکیں۔ اس لیے جب آپ ماشاءاللہ سے یہاں آ رہے ہیں اور اہتمام کر رہے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ شریعت کے مطابق رہیں، تاکہ ایسی شکایتیں دوبارہ موجود نہ ہوں۔ اکثر عورتیں انتقال کیے ہوئے مردوں کو دیکھتی ہیں۔ نامحرم مرد اگر ہے، عورت کا نامحرم ہے تو انتقال کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، اور انتقال کے بعد بھی اس سے پردہ ہی ہے، اس لیے نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر محرم ہے عورت کا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے محرم کو دیکھ سکتی ہے، بھائی ہے، شوہر دیکھنے کی اجازت ہے، باپ ہے، اس کو دیکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا برگد کے پیڑ کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔ یہودی اس کی کھیتی بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں پر جس درخت کی کھیتی ہو رہی ہے، اور یہودی جس درخت کے ساتھ میں اپنی بہت ساری امیدیں وابستہ کیے ہیں، حدیث کے اندر اس کا نام غرقد آیا ہے۔ کیا نام؟ غرقد۔ حدیث کے اندر حضور نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے اور ان کی حفاظت کرے گا، غرقد نام ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں غرقد کو برگد سمجھ لیا، اب واللہ عالم وہ غرقد کیا ہے اور برگد کیا ہے، لیکن حدیث کے اندر جو جملہ ہے وہ برگد کا نہیں ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ غرقد کا درخت ہے۔ تو ہو بھی سکتا ہے، خیر یہ ٹینشن یہودیوں کو لینی چاہیے، ہمیں کہیں کی فکر اس بات کی۔ داڑھی رکھنے کے بعد جو چھوٹا بڑا بال ہے اسے اکسار کروا سکتے ہیں یا نہیں؟
दाढ़ी रखने के बाद आपने दाढ़ी रख ली, अब कहीं से बाल बड़े कहीं से छोटे, अब आप इसकी सेटिंग करा रहे हैं, तो सेटिंग कराने में ये उसूल जहन में रखें कि आपको हमेशा मुट्ठी के बाहर से सेटिंग करानी है। पहले मुट्ठी में लीजिए दाढ़ी को, उसके बाद जो मुट्ठी से बाहर निकल रही हो उससे चाहे जैसे आप सेट करें, बगैर मुट्ठी के अंदर सेट किए हुए दाढ़ी को बस ऐसे ही अंदाजे से सेट नहीं करना, क्योंकि जो बाल एक मुट्ठी से कम है, एक बालिश से कम है, उसका काटना शरीयत में गलत है, बिल्कुल मना है, इसलिए इसका खास ध्यान रखना चाहिए। तो कर सकता है आदमी, लेकिन मुट्ठी से निकलने के बाद में, उससे पहले नहीं। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, अगर 1 या 2 रकात निकल गई, अब हम जो अत्तहियात में बैठे हैं, हमने दुरूद शरीफ पढ़ दिया तो सजदे से वाजिब है नहीं? वाजिब नहीं है। इमाम के साथ बैठे हुए हैं, 1-2 रकात निकल गई और अत्तहियात में बैठे हुए हैं और गलती से आपने दुरूद पढ़ लिया तो वाजिब तो नहीं होता, लेकिन आदमी को एहतियात रखनी चाहिए। अगर अपनी नमाज पढ़ ले तो उसके अंदर वाजिब हो जाएगा। बाद उलमा ने यहाँ भी लिखा है कि यहाँ भी अगर इमाम के पीछे भी है तब भी उस पे सजदे सहू वाजिब हो जाएगा। दोनों राय है उलमा की, अगर आदमी कर ले तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज उसकी अदा हो जाएगी। पूछना ये है कि नाई की कमाई कैसी, उनके यहाँ शादी में खाना सही है नहीं? इसका तरीका बार बार बता चुका हूँ, मतलब मैं आपको कि बहुत अजीब लिखा है कि नाई की कमाई मिक्स है, जो दाढ़ी काटते हैं तो उसकी मिक्स है, हलाल और हराम, ना खाना ज्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि हलाल भी है थोड़ी सी तो इसलिए हराम होने का फतवा नहीं लिया जाता, लेकिन तकवे के अंदर ना खाए आदमी तो ज्यादा बेहतर है। दुआ की गुजारिश है, दुआ की। बाज़ लोग ये कहते हैं जब अमल नहीं करते तो तफसीर में जाने का क्या फायदा, इस वजह से बाज़ लोग आने से रुक जाते हैं। आप बताएं कि हमें क्या करना है? सुनते रहे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक भी किसी न किसी दिन दे देगा, लेकिन आदमी को दीन सुनना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है और वो जब ही आती है जब हम तलब जाहिर करें। और अगर हम बेतलब होकर बिस्तर में पड़ जाएं कि हमें तो अमल हो नहीं रहा, हम क्यों जाएं, तो फिर ऐसे लोगों को और मुश्किल हो जाता है मामला। बहुत लंबा फतवा। कुरान पढ़ना चाहते हैं, याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते हैं, कोई दुआ बता दें। ज़हन के कमजोर होने के लिए हजरत इमाम शाफी ने फरमाया, मैंने अपने हाफिज़ की शिकायत अपने उस्ताद से की तो उन्होंने फरमाया कि शाफी तुम गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह ज़हन तुम्हारा अच्छा कर देगा। तो हम अगर हाफिजा कमजोर है, अपनी जिंदगी का जायजा लें और गुनाहों को तर्क करें, इंशाअल्लाह गुनाहों को छोड़ करके अल्लाह ताला फिर नेक काम याद करना आसान कर देंगे। वजू वाले चमड़े के मौजू को अगर रात को उतार कर सोएं और फजर की वजू उन्हें पहनकर कर लें तो क्या वजू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब उतार दिया तो उतारने के बाद में अब जब पहनेंगे तो पैर धो करके पहना जाएगा। अगर नहीं उतारते और 24 घंटे के अंदर अंदर का मामला चलता रहता तो फिर सुबह उठ करके उन्हीं पे मसा हो जाता, लेकिन जब आपने उतार दिया तो अब सुबह में उठने के बाद में पैर को धो करके फिर मोजे पहनने पड़ेंगे। 2 चोटियां बांधकर नमाज पढ़ सकते नहीं, जूड़ा बांधकर बाल खोलकर नमाज हो जाएगी या नहीं, और अपने मुर्दे को यासीन ही सुनाना चाहिए। ये औरतों के लिए बाल 2 चोटियां बांधना शरीयत ने ज्यादा पसंद नहीं किया, इसलिए इसको उलमा मना करते हैं। जूड़ा बांध करके भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर औरत ने जूड़ा बांध रखा है या 2 चोटी बांध रखी है या बाल खुले हुए हैं लेकिन जाहिर नहीं हो रहे, पूरे दुपट्टे के अंदर छुपे हुए हैं, तो फिर तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर बाल जाहिर हो गए किसी भी तरह से तो फिर नमाज नहीं होती। ये अलग बात है कि खुले हुए बालों में जाहिर से बात है कहीं ना कहीं से निकलेंगे जरूर बाल, तो नमाज खराब होगी। जूड़ा बांध करके शरीयत इसलिए मना करती है कि बालों को भी जरा अल्लाह के सामने झुकने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें सबको बांध दिया तो फिर वो सजदे में खुल करके अल्लाह के सामने नहीं गिर पाते, इसलिए पसंदीदा नहीं है, लेकिन नमाज हो जाएगी। और 2 चोटियां भी शरीयत पसंद नहीं करती, लेकिन अगर बांध रखी है तो नमाज हो जाएगी। ये फतवा ना दे कि नमाज नहीं होगी। बहुत
جب بیوی عدت میں ہو تو کیا وہ شوہر کے لیے استغفار کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. عدت کے اندر عورت شوہر کے لیے کوئی حرج نہیں. حدیث کی کتابوں کو بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں. دکان میں رہتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ زیادہ دیر وضو. حدیث کی کتاب کو بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے. قرآن پاک کے لیے وضو کی ضرورت ہے. اگر حدیث کی کتاب ہے تو آپ اس کو بغیر وضو پڑھ سکتے. شادی شدہ مرد غیر عورت سے ناجائز رشتے رکھے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مرد اپنی اہلیہ سے ملاقات کرے اور اس کے دماغ میں اس وقت میں کسی دوسری عورت کا خیال آ جائے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ہو اور اس کے دماغ میں کسی عورت کا خیال چل رہا ہو، حضور نے فرمایا اس کو اپنی بیوی کے ساتھ زنا کا معاملہ ہوگا. شریعت اسے زنا مانتی ہے. اپنی اہلیہ کے ساتھ میں ہے اور تصور میں کوئی اور لگی ہوئی ہے، فرمائے زنا کاری ہے. تو اب آپ خود سمجھیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. جس آدمی کے تعلقات نامحرم عورتوں کے ساتھ ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی اس کے دماغ پہ سوار رہیں گی، پھر اس کا اپنی اہلیہ کے ساتھ رہنا بھی اتنا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. غریب شخص کے لیے مہر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ضرورت سے زائد جو سامان وہ اہلیہ کو لا کر کے دیتا ہے، سال میں 1-2 جوڑی تو ضرورت میں بنائے جاتے ہیں، 2-4 جوڑی ویسے ہی بناتی ہیں عورتیں، تو ضرورت سے زیادہ جو خرچ کر رہا ہے وہ مہر میں لگا دیا کرے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے چاہا اس طرح سے مہر ادا ہو جائے گا اور عورت کی ضروریات کی تکمیل بھی ہو جائے گی. تو ضرورت سے زیادہ 1-2 جوڑے تو وہ حق ہے اس کا سال کا، وہ بنا دیا، اب اسے 2-4 اور بنانے پڑ رہے ہیں تو وہ 2-4 کہہ دے کہ یہ تمہارے مہر کے اندر ہے، تو پھر اس طرح سے اس کا مہر تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. اگر کوئی شخص 70,000 کلمہ پڑھے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا دنیا اور آخرت میں قبر تک اس کا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی آدمی 70,000 مرتبہ کلمہ پاک پڑھتا ہے تو پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور ثواب بھی ملے گا، بالکل ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا. اور طریقہ ہمارے اوپر ہے، جیسے ہم چاہیں. آپ چاہے ایک تسبیح صبح شام پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، جیسے آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور وضو کی بھی شرط نہیں ہے، بنا وضو کے بھی آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے. تو شریعت نے اختیار دیا جس طرح سے آسانی ہو پڑھ لیا کریں. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ آپ بڑے رحمان ہیں، یا اللہ بڑے کریم ہیں. اللہ کروڑوں نعمتیں آپ نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. اللہ ہماری سب کی درخواست ہے کہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے. یا اللہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ ہر گناہ کے ڈھیر اور انبار ہیں. اللہ ان گناہوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یا اللہ کسی لائن کا گناہ ہم نے نہیں چھوڑا. میرے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچنا آسان فرما دے. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما. اپنی محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کا موقع عطا فرما. یا اللہ اپنے گھر کا دیدار بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے قدم ہماری نگاہیں ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اتنی پاکیزہ جگہوں پہ جا سکیں، لیکن اللہ ہمیں اس بابرکت گھر میں حاضری کا بار بار موقع فرما. یا اللہ جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو نہیں گئے ہیں ان کو حاضری کے لیے قبول فرما. یا اللہ وہاں کی مقدس
فضاؤں میں وہاں کے مقدس مناظر، وہاں کی پیاری عبادتیں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں میں اپنی بہت ساری ضروریات ہیں، اللہ آپ سب کی ضروریات کو جانتے ہیں، میرے اللہ غیب کے خزانوں سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما، اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ اللہ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، دور سے سن رہے ہیں، اللہ سب کو بہترین بدلہ اس کا عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے اس مختصر سی محنت کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا، ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔